ناظرین، عورتوں کو مغرب کی نماز کیسے پڑھنا چاہیے، یعنی نیت کیسے کرنا ہے، کون سی رکعت میں کون سی صورت پڑھنا ہے، اور اگر کسی عورت کو ایک ہی صورت یاد ہے تو پھر وہ مغرب کی نماز کیسے پڑھے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ سارے مسائل کافی تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، عورتوں کو مغرب کی نماز کیسے پڑھنا ہے یہ طریقہ بیان کرنے سے پہلے دو بہت ہی اہم مسائل بیان کر رہا ہوں، اس کو سنیے۔ نمبر 1، کافی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ عورتوں کو گھر میں اس وقت نماز پڑھنا چاہیے جب مسجد میں امام صاحب جماعت پڑھا لیں، یعنی جب جماعت ہو جائے مسجد میں تب عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے یا نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک مسجد میں نماز نہ ہو جائے تب تک عورت اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ وقت شروع ہو گیا یا اذان ہو گئی تو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پر بورڈ وغیرہ پر لکھا ہوتا ہے نویت سنت الاعتکاف، اور اردو زبان میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اعتکاف کی نیت، یعنی وہاں پر جانے کے بعد جیسے ہی ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم مسجد میں رہتے ہیں، ہم عبادت کریں یا نماز پڑھیں یا وہاں خالی بیٹھے ہی رہیں تو بھی ہم کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ لیکن عورتوں کو تو مسجد میں جانا ہی نہیں ہے، ان کو تو صرف گھر میں نماز پڑھنا ہے، تو اب انہیں اعتکاف کا ثواب کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پر عورت نماز پڑھ رہی ہے یا وہ اپنی ایک جگہ گھر میں خاص کر لے اور وہاں پر وہ نماز پڑھے، تو جب وہ نماز شروع کرنے جا رہی ہے اسی وقت وہ کہہ لے نویت سنت الاعتکاف، یا وہ اپنی زبان میں کہہ سکتی ہے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک عورت نماز پڑھے گی یا نماز پڑھنے کے بعد وہ اسی جگہ پر بیٹھے رہے گی، مصلی پر بیٹھے رہے گی، تب تک اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں مسئلے آپ کافی بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے عورتوں کے مغرب کی نماز کا طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں، کافی غور سے سنیے۔ دیکھیے، مغرب کی نماز میں ٹوٹل 7 رکعت ہوتی ہے، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت نفل۔ تو پہلے فرض پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض وقت مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت ایک مرتبہ سن لو، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض وقت مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور نیت باندھ لینا ہے۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عورت کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، یعنی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، یعنی عورت کو نیت کیسے کرنا چاہیے، ہاتھ کیسے باندھنا چاہیے اپنے سینے پر، اسی طرح رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا، یہ ساری باتیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس پر ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا کہ عورتوں کو پریکٹیکل طریقے سے کس طرح نماز پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو عورت نے نیت باندھ لی، اب اس کو ایک مرتبہ ثنا پڑھنا ہے۔ سن لیجئے، میں پڑھ رہا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پڑھنے کے فوراً بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ آمین پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور ایک سورت پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو بہت ساری صورتیں یاد ہیں تو وہ الگ الگ صورت پڑھ لے، اور اگر کسی عورت کو ایک ہی صورت یاد ہے تو پھر جو صورت یاد ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد وہی صورت
ہر نماز میں پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی۔ جیسے کسی عورت کو 2 سورت یاد ہے، ایک انا اعطیناک الکوثر اور ایک قل هو اللہ احد شریف، تو پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر یہ پوری سورت پڑھ لے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد شریف پڑھ لے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو پہلی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کو سورت ملانا ہے، اور جب سورت وہ پڑھ لے گی، جیسے میں ایک سورت پڑھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو آسانی کے لیے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، یہ سورت ہو گئی۔ سورہ فاتحہ بھی میں نے پڑھ دیا، سورت بھی پڑھ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد عورت کو سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، اور 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھانا ہے، بیٹھ جانا ہے اطمینان کے ساتھ، اور پھر 1 مرتبہ دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے تسبیح پڑھنا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 2 سجدوں کے درمیان یہ تسبیح ایک بار پڑھنا ہے، اللہم رب اغفر لی، 1 مرتبہ اور سن لو، اللہم رب اغفر لی، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو 1 رکعت ادا ہو گئی۔ اب یہاں غور سے سننا کہ دوسری رکعت میں آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ثنا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر سے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آمین بولنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر کوئی سورت ملانا ہے۔ اگر ایک ہی سورت یاد ہے تو وہی سورت واپس پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، ٹھیک۔ اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب آپ کو بیٹھ جانا ہے تشہد میں، وہاں پر آپ کو 1 مرتبہ التحیات پڑھنا ہے۔ میں آپ کی آسانی کے لیے ایک بار پڑھ کر بتا دیتا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہو گیا۔ یاد رکھنا جب آپ 3 رکعت یا 4 رکعت پڑھتے ہو تو کبھی بھی، ہم کو 2 مرتبہ بیٹھنا ہوتا ہے نا تشہد میں، تو کبھی بھی پہلے تشہد میں آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے التحیات کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ التحیات جیسے آپ کا ہو گیا، آپ کو فوراً کھڑے ہو جانا ہے، تو عورت کو کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اب یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آمین بولنا ہے، اور رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، بیٹھ جانا ہے قاعدہ اخیرہ میں۔ یہاں پر 1 مرتبہ التحیات پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ التحیات تو میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا، درود ابراہیمی میں پڑھتا ہوں، سنیے غور سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے دعائے معصورہ۔ دیکھو کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں جو یاد ہو، کچھ دعائے معصورہ خاص ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں جو لوگوں کو اکثر یاد ہوتی ہے، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ عورتیں یہ بھی پڑھ سکتی ہیں اور یہ بھی پڑھ سکتی ہیں اللہم اغفر لی ولی والدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اگر دعائے معصورہ نہیں یاد ہے تو اس کی جگہ پر ایک مرتبہ یہ دعا عورتیں پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سب پڑھنے کے بعد عورتوں کو سلام پھیر دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ہو گئی مغرب کی 3 رکعت فرض نماز۔ عورتوں کو بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، چاہے عورتوں کو بہت ساری صورت یاد ہو یا ایک ہی صورت یاد ہو، بالکل اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو 2 رکعت سنت پڑھنا ہے۔ نیت سنیے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی وقت مغرب، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت ہو گئی۔ اب بالکل وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورت ملانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آمین کہنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر کوئی سورت ملانا ہے اور رکوع سجدہ، بالکل وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جب سجدہ کمپلیٹ ہو جائے گا دونوں، تو آپ کو بیٹھ جانا ہے قاعدہ اخیرہ میں، اور وہاں پر آپ کو التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور اس کے بعد آخر میں 2 رکعت نماز نفل، اس کی نیت سنیے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل وقت مغرب، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جیسے آپ نے مغرب کی 2 رکعت سنت ادا کی تھی نا، بالکل ویسے ہی آپ کو مغرب کی 2 رکعت نفل ادا کرنا ہے۔ فرق صرف اور صرف نیت کا ہے، باقی پوری رکعت میں اتنا سا بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مغرب کی 3 رکعت فرض، مغرب کی 2 رکعت سنت، مغرب کی 2 رکعت نفل، سب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب میں ایک ایک چیز کو کافی تفصیل سے بیان کروں گا، بار بار ریپیٹ کروں گا تو بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ کو بھی تھوڑا سا بور محسوس ہوگا، اس لیے میں نے مین چیزیں آپ کے سامنے بتا دی۔ اب عورت کو مغرب کی نماز مکمل اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کافی بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔